کے اندر گئے، رسول اللہ کو لو لہان کیا گیا۔ روایات کے اندر آتا ہے انہوں نے نوجوان لڑکے رسول اللہ کے پیچھے لگائے تھے، کیا کرتے؟ پتھر مارتے، لو لہان۔ درد کی شدت کی وجہ سے رسول اللہ نیچے بیٹھتے، ایک دو نوجوان آگے بڑھ کے کھڑے کر کے پھر پتھر مارنا شروع ہو جاتے، پھر نیچے بیٹھتے، کھڑا کر کے پھر پتھر مارے جاتے۔ اتنی تکلیف پہنچائی، رسول اللہ نے سامنے ایک باغ کے اندر پناہ لی، فوراً جبرائیل آئے، اللہ کے پیغمبر اشارہ ہو اس طائف کی وادی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے کچل دیا جائے گا۔ آپ کا اخلاق دیکھیں، آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ آپ نے ان سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ محترم بھائیو، یہ اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے،
داتا گنج بخش غریب نواز علی کل شیء قدیر فاعل لما یرید، کائنات کے نظام کو چلانے والا، پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین، شفیع المسلمین رحمت للعالمین، امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ لیل الورا، ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ساری کائنات کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر کسی کو خوبصورت بنایا تو وہ آمنہ کے لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات خوبصورت خوبصیرت، اور اگر انسان خوبصورت نہ بھی ہو، اس کا رویہ اخلاق اچھا ہو تو وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو جاتا ہے، خوبصورت سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت ہو لیکن اخلاق اور کردار کے لحاظ سے خوبصورت نہ ہو تو لوگوں کی نظروں میں وہ بھی گندا ہوتا ہے۔ گویا کہ انسان کو خوبصورت کے ساتھ ساتھ خوبصیرت ہونا ضروری ہے، انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اخلاق بہترین ہونا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ وصف پایا جاتا تھا کہ آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آئے، اور اتنا اعلیٰ اخلاق سب سے زیادہ انسان کے بارے میں اگر گواہی لی جائے اس کے اخلاق کے بارے میں، اخلاق کیسا ہے، اخلاق کا کردار کا بندہ کیسا ہے، تو گواہی کہاں سے ملے گی؟ اس کے گھر سے۔ جتنا انسان کے قریب اس کی بیوی ہوتی ہے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، سب سے زیادہ، اور بیوی انسان کے پرسنل معاملے بھی جانتی ہوتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے۔ انہوں نے فرمایا کان خلق القرآن، کہ سارے کا سارا قرآن ہی رسول اللہ کا اخلاق ہے، سارا قرآن۔ اور ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا انہوں نے لکھا کہ دنیا کے اندر دو قرآن ہیں، ایک قرآن کتابی شکل کے اندر اور دوسرا قرآن چلتا پھرتا محمد رسول اللہ کی شکل کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ پورے قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تھی تو سیدہ خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے پیغمبر اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔
تنے تنہا نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، سچی بات کرنے والے، اخلاق کی تکمیل کرنے، لوگوں کی جیب کے اندر کما کے پیسے ڈالنے والے، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے. آپ کا اتنا اخلاق اعلیٰ ہے کہ آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گواہی لی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. بعض اوقات ایسے ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ بھیجتے، میں جاتا، جا کے بھول جاتا کہ فلاں کام بھیجا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، آ کے مجھے پکڑتے، میں دیکھتا کہ کہیں ڈانٹ پڑے گی، مار پڑے گی. بچہ تھا تو میں اوپر چہرہ اٹھا کے دیکھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہوتے تھے. اتنا اخلاق اعلیٰ. ساری زندگی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. تھا غلام، تھا بچہ، چاہتے مار پیٹ سکتے تھے، اور کسی کے ساتھ بندہ 10 سال گزارے تب پتہ چلتا ہے سارے معاملات کا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا. اتنا اعلیٰ اخلاق. تو محترم بھائیو، ہمارے بھی غلام ہوتے ہیں، ہمارے بھی نوکر چاکر ہوتے ہیں. ہم سوائے گال نکالنے کے بھلاتے ہی نہیں ہیں. سیدھی گال، کبھی ماں کی گال، کبھی بہن کی گال، کبھی کیا کیا معاملات. نہیں محترم بھائیو، اخلاق کردار کے لحاظ سے انسان کو اچھا ہونا چاہیے. اخلاق کردار کے لحاظ سے انسان اچھا ہوگا تو لوگوں کی نظروں میں بھی وہی بہترین ہوگا. اگر انسان کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہوگا، لوگوں کی نظروں میں گندا ترین انسان ہوگا. لوگوں کی نظروں میں تو ہے ہی ہے، اللہ کی نظر میں بھی گندا ہوگا جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا کمال کا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، نماز کی حالت کے اندر ہے. حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمر پہ چڑھ گئے. اور صحابہ کا اخلاق بھی دیکھیں، حسن و حسین کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں. صحابی ایک فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا، شاید کہ موت کا پیغام آ گیا، آپ دنیا سے جا چکے ہیں. میں نے چہرہ اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ 2 بچے کھیل رہے ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہیں اٹھے کہ کہیں یہ بچے نیچے نہ گر جائیں. اور صحابہ کرام کا بھی اخلاق دیکھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بچے کمر پہ چڑھ گئے، امام کی کمر پہ چڑھ گئے، آج کے بعد بچے مسجد میں نہیں آنے چاہیے. بچوں کو ڈانٹا ہو، مارا پیٹا ہو، کچھ بھی کہا ہو، ایک صحابی پیش کیجیے گا کسی نے کچھ کہا ہو. کچھ بھی نہیں کہا، نہ سیدہ فاطمہ سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ بچوں سے کچھ کہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں بھی اخلاق کی مثالیں قائم کر دی، اخلاق پیش کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کہا، ایسا اخلاق پیش کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے.
کہ محمد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال عمر ہے ان کی، چھوٹے بچے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، وضو کر رہے میں پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وضو کا پانی میرے چہرے کے اوپر پھینک دیا۔ اس وجہ سے ایسے کرتے تھے کہ بچے ہمارے قریب آئیں، ہم بچوں کو دور بھگاتے۔ آپ بچوں سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد حنین گئے، حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی مکے میں آئے۔ جب مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کفار کے بچے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کفار کے مشرکین مکہ کے بچے نقلیں اتار رہے ہیں، کہتے او بلال جانڈیا یہ روز کیا کرتا ہے، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بچے بلال کی نقلیں اتار رہے ہیں۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو کہا، یہ نہیں کہا کہ ان کو مارو پیٹو، یہ ہماری نقلیں، ہمارے مخالفین کے بچے ہیں، ہمارے دشمنوں کے بچے ہیں، ہماری نقلیں ان کے پیچھے لگ جاؤ، مارو 2-2 لیٹر نہیں۔ فرمایا صحابہ ان کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ صحابہ بھاگے، بچوں کو پکڑ کے لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بچے آئے، آپ نے بڑے اخلاق، پیار اور احسن طریقے سے پاس بٹھا لیا۔ آپ فرماتے ہیں بچوں بتاؤ کیا کر رہے تھے، دوبارہ سے نقل اتارو۔ ایک بچہ شروع ہوا، اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرے بچے نے اذان سنائی، تیسرے بچے نے جب اذان سنائی، چھوٹا بچہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ والے آواز بڑی کمال کی، آپ نے دعا دی۔ آپ نے کہا، آپ نے جب حضرت ابو محذورہ نے اذان سنائی، آپ نے اپنے پاس سے سونے کے سکے ایک تھیلی نکال کے بچوں کو دی۔ تو محترم بھائیو، ہمیں بھی ایسے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے، اذان، کلمہ، نماز، صلاۃ، ہر چیز آنی چاہیے۔ اور اگر بچہ اچھی چیز سناتا ہے، انعام سے نوازنا چاہیے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تاکہ بچہ کل کو اذان یاد کرتا ہے، نماز یاد کرے، نماز یاد کرتا ہے، نماز جنازہ کی دعائیں یاد کرے۔ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اب بچوں کو انعام دیا، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹے سے بچے، آپ نے کہا اللہ اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت کو بٹھا دے، اسلام ڈال دے۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، اچانک سے اسلام کی محبت میرے دل میں آئی۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے کلمہ پڑھا دیجیے گا، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق، کردار پیش کیا تو بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ نے انعام دینا چاہا۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ مجھے انعام نہ دیں، آپ مجھے ایسے کریں بیت اللہ کا مؤذن مقرر فرما دیں، بیت اللہ کا مؤذن۔ آپ نے فرمایا صحابہ ہم یہاں پہ جب مدینے میں بھی چلے جائیں گے، میں وصیت کرتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ابو محذورہ ساری عمر بیت اللہ کا مؤذن رہے گا۔ محترم بھائیوں، مؤذن ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، اللہ کے گھر کا مؤذن ہو انسان۔ اور ایسے کام ڈھونڈنے چاہیے کہ انسان کو سب سے پہلے مؤذن لگنا چاہیے، مؤذن نہیں خادم بن جائے۔ خادم نہیں بن سکتا، کم از کم خادم بنے گا کچھ یاد ہوگا، امام بن جائے، امام سے خطیب بن جائے۔ اور کل قیامت کو یہ نہیں پوچھا جانا کہ تمہارے پاس گاڑی تھی نہیں، تمہارے پاس ایم اے کی ڈگریاں، ایم فل کی ڈگریاں تھی کہ نہیں۔ قیامت کے دن یہی پوچھا جائے گا کہ قرآن کی تعلیم کتنی حاصل کی، کتنا عمل کیا اس کے اوپر، کیا
کیا کیا سکھایا۔ اصل کامیابی اسی میں انسان قرآن سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہی نہیں کہ مؤذن مقرر فرما دیو بس ٹھیک ہے، نہیں، آپ نے فرمایا ابو محذورہ بڑا ہوگا، کل کو شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک بیت اللہ کے مؤذن ابو محذورہ کی آل اولاد رہے۔ اور آج بھی بیت اللہ کے اندر مؤذن ابو محذورہ کی آل اولاد ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا یہ قیامت تک حق کے اوپر رہیں گے۔ جاؤ کون حق کے اوپر ہے، جا کے بیت اللہ کے مؤذن دیکھ لیں، ان کا عقیدہ کیا ہے اور کس عقیدے کے اوپر ہے۔ جیسے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمایا تھا کہ عثمان بن طلحہ کا خاندان قیامت تک حق کے اوپر رہے گا، بیت اللہ کی چابیاں ان کے پاس رہیں گی۔ آج بھی انہی کے خاندان کے پاس چابیاں حق کے اوپر ہے، اور سارے کا سارا خاندان اہل توحید ہے، اہل شرک نہیں ہے کوئی بھی۔ یہ حق پہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آج بھی بیت اللہ کے اندر مکے میں خاندان موجود ہے ان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق کردار پیش کیا۔ بڑے بڑے لوگ جو رسول اللہ کا اخلاق دیکھ کے سیدھے رستے پہ آ گئے۔ محترم بھائیو، اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا آپ اللہ کی نظروں میں بھی اچھا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے پیغمبر، ایک عورت ہے صرف فرض نماز پڑھتی ہے، لیکن کیا باقی نفلی روزے یہ وہ اتنے کام عبادات نہیں کرتے، صرف فرضی نماز، اور اخلاق کردار ایسا کہ محلے والے بڑے خوش ہیں اس سے، اخلاق اچھا اس کا۔ آپ نے فرمایا صحابہ گواہ رہنا، اللہ اس عورت کو جنت میں بھیجے گا، جنت واجب کر دے گا اس عورت کے اوپر، اخلاق اچھا۔ اور فرمایا ایک عورت ہے فرضی نماز پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، روزے رکھتی ہے، حج بیت اللہ کرتی ہے، رفاع عامہ کے کام، ساری نیکیاں پائی جاتی ہیں، کیا اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا گواہ بن جاؤ یہ جہنمی عورت ہے، اس کو اللہ جہنم کے اندر پھینکے۔ کیوں؟ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے۔ محترم بھائیو، اخلاق اچھا ہوگا بندہ تبھی مسلمان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو۔ دوسرے مسلمان محفوظ ہوں گے، اخلاق کردار اچھا ہوگا تبھی مسلمان کہلائیں گے آپ، وگرنہ آپ مسلمانوں کے سب سے دور ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر باہر بڑا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو جب بھی بولتے ہیں ماں بہن کی گالی نکالتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کے بارے میں بد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، گالی بھی نہیں دینی چاہیے۔ اپنا اخلاق اتنا بہترین ہونا چاہیے، اپنی اولاد سے بھی احسن طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ والد کی بد دعا، والد کی دعا اللہ کے دربار میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کرے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو ایسے ہو جائے، تجھے ایسے ہو جائے۔ کون سی بد دعا جو ہم اپنی اولاد کو نہیں دیتے، اور ہماری اولادوں کا بیڑا غرق کسی وجہ سے ہے۔ اور یہاں تک یہ تو اولاد کی بات ہے، آپ نے اخلاق کی تکمیل یہاں تک کی، آپ نے فرمایا کبھی جانور کو بھی گالی نہ دو، جانور سے بھی احسن طریقے سے پیش آؤ، اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے جانور کے ساتھ بھی۔ اور صحابی رسول تھے، ایک سفر میں اس نے اپنی اٹھنی کے اوپر لعنت بھیج دی، لعنت ہو تیرے اوپر۔ آپ نے فرمایا نیچے اتر جاؤ، آپ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے، گالی نکالی ہے۔ آپ یہ حق نہیں رکھتے کہ اس کے اوپر سفر کیا جائے، اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کو کہا، تو جانور کیا ہم انسانوں سے اخلاق سے پیش نہیں آتے؟ کوئی کچھ کہہ کے دیکھے ہمیں،
کوئی ایک مارے ہم کیا ہو رسول اللہ کا اللہ کی قسم اتنا اللہ اخلاق، اتنے اعلیٰ اخلاق کے اوپر فیض۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے ایک نجرانی چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے، چلتے چلتے راستے میں کیا دیکھا، ایک بدو پینڈو آدمی آیا، اس نے اچانک سے چادر کو پکڑا، اچانک سے کھینچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر نشان پڑ گئے، لڑائی کرنا شروع ہو گیا، جھگڑا کرنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کہتا ہے یہ، کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے جو آپ کے پاس مال ہے مجھے بھی دو، میرا بھی حق ہے اس کے اندر۔ اور رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیرا مال تم کون ہونا، میرے مال کے اندر حصہ بٹانے والا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، دو باتیں کہی۔ آپ نے فرمایا انس، ایک تو دیکھا اس کی طرف مسکرا دیا رسول اللہ، اور دوسرا آپ نے فرمایا اس کو جو چاہتا ہے مال دے دو اس کو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ محترم بھائیوں، ہمیں بھی ہمیں کہہ کے دیکھے کوئی کچھ، میں جاٹو نہ میں باٹو نہ، کیوں مینوں کو گال کی اکھاں کٹ کے لنگ کے واوے لتاں توڑ دیں گے۔ رسول اللہ کی سیرت ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش ہے، کوئی بدتمیزی کرتا سو کرے۔ اور پیچھے ہم جمعہ پڑھا چکے ہیں صلہ رحمی کے موضوع پہ، اس میں کیا صلہ رحمی کہتے کسے؟ کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ اخلاق بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اگر بد اخلاقی سے پیش آتا ہے تو آپ نے اخلاق پیش کرنا ہے اس کے ساتھ۔ اگر وہ آپ کو مار رہا ہے، آگے سے آپ بھی مار رہے ہیں، تو دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، دونوں برابر ہوئے۔ پھر تو یہ ویسے ہو نا، انسان کو کتا کاٹے انسان اس کو کاٹ لے، نہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا؟ اپنے اخلاق کا مظاہرہ پیش کرنا، اخلاق سے پیش آنا۔ تو ہم اللہ معاف کرے مسلمانوں کی عزتوں کو اچھال دیتے ہیں، ہمارا ایسا اخلاق ہے، نہیں دیکھتے کیا معاملہ، بےعزتی اور کیا کیا بھری مجلس میں بےعزتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کی شان، عظمت، مقام اپنی جگہ پہ، لیکن ایک مومن مسلمان کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ بیت اللہ سے مسلمان کا ہم بڑی مجلس میں بے عزتی کرتے، تو ایسے، تو اینجے، تو اینجے، نہیں۔ اخلاق یہی ہے کہ کسی کو کسی کے سامنے ٹارچر نہ کیا جائے، کچھ نہ کہا جائے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اور سمجھانے کا بہترین انداز یہی ہے علیحدگی میں اختیار کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ادھر آ گیا تو بس شروع ہو جائے۔ کوئی بیچارہ پہلی بات تو مسجد میں آتا نہیں ہے، جس نے ساری زندگی نماز پڑھی نہیں ہے، اگر بھول چوک سے مسجد میں آ ہی گیا، وہ آگے نمازیوں کا اخلاق ایسے کتنے واڑے ہے، ایسے دیکھ رہے ہیں تو بیچارہ جیسے شراب خانے میں نہیں آ گیا۔ وہ نماز پڑھنے آیا، اخلاق سے پیش آئیں اس کے ساتھ، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ نہیں کہ ہم سارے اس کے ساتھ بدتمیزی سے پاؤں نہیں ساتھ میرا مارو پیر انہوں میرے ساتھ پاؤں ملا، وہ ایک دفعہ آئے گا ساری زندگی نہیں آئے گا، آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ اگر ایسے کر رہے تو آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو انسان کی عزت بے عزتی کرنا، عزت کو اچھالنا سب کے اندر، فرمایا یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سود کا ہلکا ترین درجہ اپنی ماں کے ساتھ 36 دفعہ زنا کرنا ہے، ایک لقمہ کھانا، اور انسان کی بے عزتی کرنا سب کے سامنے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ محترم بھائیوں، یہ اخلاق کردار نہیں، اخلاق کردار یہی ہے کہ انسان کا رویہ بہترین ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کوئی آیا تو اخلاق سے پیش آئے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما، ایک آدمی آیا، اس نے کیا کیا، بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ بھاگے، اس کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے، اس کو پتہ نہیں ہے مسجد ہے۔
ہماری مسجد میں تو آگے کوئی بندہ ٹافی کھا کے کچھ کر دے نا، ہم اس کو گاؤں ڈھام کے کیا میر پور سے بھی نکال کے آئیں گے. یہ ہماری مسجد ہے. اور نہیں محترم بھائیوں، رسول اللہ کے سامنے بندہ آ کے مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، صحابہ بھاگے. آپ نے فرمایا صحابہ چھوڑ دو، کچھ نہیں کہنا اسے. جب اس نے پیشاب کیا، اگر صحیح بات بتائیں کہ وہ جیسے پیشاب کر رہا تھا، بعد اخلاق کسی بھاگتے تو وہ اس کے پکڑے کپڑے بھی پاک ہی رہنے تھے، اور مسجد میں ایک جہاں پہ پیشاب لگنا تھا، کپڑے بھی پلید ہو رہے، کہاں پہ پیشاب لگنا تھا. چھوڑ دیا گیا. آپ نے کہا اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. جب پیشاب کر کے فارغ ہوا، آپ نے اس کو پاس بلایا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کے آپ نے اخلاق کے ساتھ بات کی. آپ نے کہا اللہ کے بندے، یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں اللہ کے گھر عبادت کے لیے بنائے گئے، نہ کہ پیشاب پخانے کے لیے بنائے گئے. اخلاق دیکھا، فوراً وہ کافر تھا، بولا اللہ میرے اور محمد کے اوپر رحمت نازل کر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، تو نے اپنے اور میرے لیے رحمت کی دعا کی، دوسروں کے لیے کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، آپ ہی تو میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے، اخلاق سے پیش آ رہے، باقی تو غصہ کر رہے تھے میرے اوپر. اخلاق دکھایا تو اس نے رحمت کی دعائیں کر دی. اور صحیح بخاری کے اندر قصہ آتا، آپ نے بہت معروف سنا ہوگا کہ رسول اللہ کا اخلاق دیکھ کے بیگانے بھی اپنے ہو گئے، کافر بھی کلمہ پڑھ گیا. حضرت ثمامہ بن اوصال رضی اللہ تعالیٰ یمامہ کا گورنر ہے، سارے اوصاف پائے جاتے ہیں، حکمرانی کے جتنے بھی اوصاف ہیں. یمامہ کا گورنر ثمامہ بن اوصال سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا. آپ آئے، آپ نے کہا ثمامہ میری طرف دیکھ تو صحیح چہرہ اٹھا کے. کہنے لگا نعوذ باللہ، سب سے برا اگر چہرہ لگتا ہے تو محمد تیرا لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے دیکھا ہی نہیں تھا رسول اللہ کو، کہتا تیرا شعر سب سے برا. آپ نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پاس کھڑے ہوئے تھے، کاش رسول اللہ کا اشارہ ہو گستاخ کی گردن رسول اللہ کے قدموں کے اندر ہو. آپ نے فرمایا نہیں، اخلاق دیکھیں، آپ کا حوصلہ دیکھیں. آپ نے فرمایا عمر، ثمامہ یمامہ کا گورنر بڑا آدمی ہے، اس کو دودھ پلائیں، لا کے کھانا کھلائیں. اور آگے سے کہتا ہے اگر چھوڑ دو گے احسان مان دوں گا، اگر بدلہ لوگے میں بھی بدلہ لینے کی سخت رکھتا ہوں، آپ سے بدلہ لوں گا. آپ نے پھر دوسرے دن آئے، آپ نے فرمایا ثمامہ سنا وہی الفاظ. کہتا نہیں دیکھتا، جاؤ جو چیز عطا کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بھی سکتے جو مرضی، وہ باندھا ہوا قیدی بن کے آیا. رسول اللہ کائنات کے سب سے اعلیٰ، صحابہ اکرام آپ کی قید کے اندر، آپ حکمران بھی ہیں، جو جی چاہتا کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے اخلاق کو دامن سے نہیں جانے دیا. پھر تیسرے دن آئے، پھر وہی جواب. آپ نے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا. آپ نے فرمایا صحابہ ثمامہ کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، بڑا آدمی ہے. ثمامہ گیا تھا جتنی سپیڈ سے، اس سے دگنی سپیڈ سے دوڑتا ہوا واپس آیا. آگے کہتا ہے آپ نے فرمایا ثمامہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، چھوڑ دیا تھا، واپس آ گئے ہو. کہتا بڑی بات ہے، اپنا بنا کے آزاد کر دیا. فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر کلمہ پڑھائیں اور اپنا مرید کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز سے. رسول اللہ نے اخلاق دکھایا، کافر بھی کلمہ پڑھ گیا. اور یہاں تک ہی نہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ کا اخلاق دیکھیں، ہم سوچیں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم کون سی اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حنین کے دن، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے صحابہ کرام. حنین کے دن ہم گئے، 12,000 صحابہ کرام.
ان میں سے سارے کے سارے بکھر گئے، صرف 9 صحابہ کرام رہ گئے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے لوہے کی جوتی پہنی ہوئی، رسول اللہ کے پاؤں کے اوپر میرا پاؤں آ گیا، رسول اللہ نے فوراً کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تھپڑ مار دیا، نہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رات ہوئی ہے، جیسے رات پریشانی کے عالم میں نے گزاری ہے، میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے، آج قرآن کی آیت میرے بارے میں کوئی نازل ہوگی، یہ منافق ہو گیا، غصاخ ہو گیا، کوئی نہ کوئی حکم نازل ہوگا۔ ساری رات سوچتے ہوئے میری گزر گئی، اور صبح ہوئی، رسول اللہ نے آواز دی، صحابی کو بھیجا، جاؤ بلا کے لاؤ فلاں صحابی کو۔ کہتے میں نے آوازیں دے رہا، اینا فلان اینا فلان، میرا نام لیا جا رہا۔ کہتے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا وہی بات ہوگی، آج سزا ملے گی، کوئی حکم نازل ہو گیا میرے بارے میں، رسول اللہ بلا رہے ہیں مجھے۔ کہتے میں رسول اللہ کی طرف جا بھی رہا تھا، ساتھ ڈر بھی رہا تھا۔ رسول اللہ کے پاس پہنچا میں، آپ نے پہلے اعتراف کروایا، آپ نے پوچھا اللہ کے بندے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر جی ضرور میں نے تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ نے فرمایا صحابی میں نے تجھے ایک کوڑے کے ساتھ پیچھے کیا تھا، ہاتھ سے نہیں، کوڑا مارا تو نہیں ہے؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر آپ نے مجھے کوڑا نہیں مارا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے میں نے کوڑے سے پیچھے کیا، چاہیے تھا ہاتھ سے پیچھے کرنا، صرف کوڑے سے پیچھے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی صرف اتنی تکلیف دی، کوڑے سے پیچھے کیا، میں محمد سے 80 بھیڑیاں لے لے، میں محمد سے 80 دمبیاں لے لے، محمد کو معاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ کا اخلاق تھا، تکلیف بھی رسول اللہ کو پہنچائے گی، معافی بھی اس سے مانگ رہے ہیں۔ سوچے محترم بھائیو ہم کون سی اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے، ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں تک کہا تھا، ایک جنگ کے موقع کے اوپر ایک صحابی کو صرف تھپکی دی تھی، مارا نہیں ہے، آپ نے تھپکی دی اس کو، بعد میں کہا کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو تو لے سکتا ہے۔ صحابی رسول کھڑا ہو گیا، اللہ کے پیغمبر میں نے بدلہ لینا ہے۔ آپ نے فرمایا لے سکتا ہے بدلہ۔ صحابہ حیران پریشان، ہر صحابی سوچ رہا ہے کاش رسول اللہ کو چھوڑ دے، میرے سے بدلہ لے لے۔ کہتا نہیں میں نے رسول اللہ سے بدلہ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھڑی پکڑائی، مار مجھے بدلہ لے لے میرے سے۔ اخلاق دیکھیں رسول اللہ کا، چھڑی مارے مجھے بدلہ لے لے۔ کہتا نہیں اللہ کے پیغمبر جب مجھے چھڑی ماری تھی آپ نے، میرے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ نے اپنے بدن مبارک سے کپڑا پیچھے ہٹایا، فرمایا مارو چھڑی بدلہ لے لو۔ چھڑی کو توڑ کے نیچے پھینکا، پھینکتا ہوا آگے بڑھا، رسول اللہ کی مہر نبوت کے اوپر ہونٹ رکھ کے چومی جا رہا، روئی جا رہا ہے۔ رسول اللہ کہتا اللہ کے پیغمبر یہ تو بہانہ تھا، صرف دلی خواہش تھی کہ ایک دفعہ آپ کی مہر نبوت کو چوم لوں میں۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے سے بدلہ، میں تو کائنات کا بادشاہ ہوں، میں تو شہنشاہ ہوں، میرے سے بدلہ کیسے؟ نہیں، رسول اللہ کا اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اعلیٰ اخلاق کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، لوہے کی کڑیاں آپ کے سر کے اندر لگی ہوئی ہیں، اور رسول اللہ کا خون بہہ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا، کہتے میں نے کہا وہ قوم کیسے بچ سکے گی، قوم ہلاک ہو جائے گی کہ جس قوم نے کیا اپنے نبی کو ہی زخمی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہہ رہا ہے، سب کچھ معاملہ بن رہا ہے۔ آپ نے کیا کہا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اور طائف کے اندر گئے، رسول اللہ کو لو لہان کیا گیا، روایات کے اندر آتا ہے
انہوں نے نوجوان لڑکے رسول اللہ کے پیچھے لگائے تھے. کیا کرتے؟ پتھر مارتے. لولہان، درد کی شدت کی وجہ سے رسول اللہ نیچے بیٹھتے، ایک دو نوجوان آگے بڑھ کے کھڑے کر کے پھر پتھر مارنا شروع ہو جاتے، پھر نیچے بیٹھتے، کھڑا کر کے پھر پتھر مارے جاتے. اتنی تکلیف پہنچائی. رسول اللہ نے سامنے ایک باغ کے اندر پناہ لی، فوراً جبرائیل آئے. اللہ کے پیغمبر اشارہ ہو اس طائف کی وادی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے کچل دیا جائے گا. آپ کا اخلاق دیکھیں، آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. آپ نے ان سے بھی بدلہ نہیں لیا. محترم بھائیو، یہ اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کون سی باتیں نہیں کی آپ کو، جادو، مجنون اور کیا کیا باتیں نہیں کی، نام بھی بدلا، ہر طرح کی تکلیف پہنچائی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان کو دعائیں دی، ساری زندگی. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں آیا بیت اللہ کے اندر، لوگوں نے مجھے، مشرکین مکہ نے اتنا ڈرایا. ادھر ایک جادوگر رہتا ہے نعوذ باللہ، محمد اس کا نام ہے. کہتے ایک نے پکڑا مجھے، چھوڑا، دوسرے نے پکڑ لیا، دوسرے نے چھوڑا، تیسرے نے پکڑ لیا، چوتھے نے پکڑ لیا، حتیٰ کہ میں اتنا ڈر گیا، بیت اللہ میں جانے کی بجائے سیدھا منڈی کے اندر گیا اور روئی لی، اپنے کانوں کے اندر ڈال لی. نہ اس کی آواز میرے تک پہنچے گی، نہ میرے اوپر جادو کا اثر ہوگا. حضرت طفیل فرماتے میں ایسے چلتا پھرتا بیت اللہ کے اندر آ گیا. آ کے دیکھا ایک نوجوان نماز پڑھ رہے ہیں، وہی چودھریوں والی بات، تھے علاقے کے چودھری. پوچھا کون انت، من انت، کون آپ؟ رسول اللہ نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں. کانوں سے روئی نکالی، کہتا من انت، کون ہے آپ؟ آپ نے فرمایا میں محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب بات کرتے ساتھ مسکراتے تھے، مسکرا کے بات کیا کرتے تھے. اس سے بات چیت ہوئی، بات کی تو کہتا ہے وہی آپ ہیں نا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جادوگر ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں مجھے لوگ جادوگر کہتے ہیں. کہتا ہے اگر آپ جادوگر ہیں تو میں آپ کا مرید ہوں، پڑھائیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اخلاق سے پیش آئے. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر دین کے احکامات سمجھائیں، مجھے سکھائیں، اپنے قبیلے والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. سکھا کے بھیجا، اپنے قبیلے کے اندر گیا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں نے نہیں مانا، واپس آ گئے. آتے ساری واپس آئے، آتے رسول اللہ کے پاس، اللہ کے پیغمبر بد دعا کریں اللہ دوس قبیلے کا بیڑا غرق کر دے، تباہ و برباد کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں. آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اللہم. کہتے کہ جب رسول اللہ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا اب دوس قبیلے کا بیڑا غرق ہو گیا، اب فلاں مار رہا ہوگا، فلاں مار رہا ہوگا، فلاں مار رہا ہوگا، اپنی اپنی جہاں پہ گر رہے ہوں گے. کہتے جیسے ہی رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے، آگے والے الفاظ کیا تھے؟ اللہم اہدی دوسن، اللہ دوس قبیلے کو ہدایتی یافتہ کر دے، ہدایت دے دے. اور رسول اللہ نے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، پڑھایا. آپ نے فرمایا دوبارہ اپنے قبیلے کے اندر جاؤ اور لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اخلاق سے دین کی دعوت پیش کرنا. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ قبیلے کے اندر گیا، اخلاق سے دعوت دی. اپنے قبیلے کے اندر اخلاق سے دعوت دی، 1 2 3 4 کلمہ پڑھتے پڑھتے اخلاق دیکھ کے پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا. بھائیو ہمارا اخلاق رویہ ٹھیک ہوگا تو لوگ سیدھے رستے پہ آئیں گے، لوگ آپ کی بات پہ سنیں گے. اگر ہمارا اخلاق دیکھن کبھی آزمایا ہوگا، راستے میں جا رہے چھوٹا بچہ آپ کو ملے گا، آپ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے بچے سے بچے ادھر آپ پیار سے بات کرتے، وہ کیا کہے گا؟ جی انکل، چاچو جی، پیار سے بات کرے گا. اور جب آپ جائیں گے اس کے پاس ادب سے پیش آئے گا.
تو اگر آپ جاتے بچہ کان پہ ایک لگائیں گے، آگے سے کیا آپ کو دیکھ کے دوڑ جائے گا، گالیاں نکالے گا۔ وہ لوگ آپ سے دور اس وجہ سے ہو جاتے ہیں آپ کا اخلاق کردار اچھا نہیں۔ ہمارا اخلاق کردار اچھا، لوگ ہمارے قریب آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق پیش کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، ایک بندہ بھی آپ کے پاس نہ آتا، آپ کے رویے کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے 63 سالہ میں سے صرف 23 سال زندگی باز کیا، 1,44,000 کم و پیش بندہ مسلمان ہو گیا تھا، کلمہ پڑھ گیا تھا، صرف کیا رسول اللہ کا رویہ دیکھ کے، اخلاق دیکھ کے۔ ہمارا رویہ اخلاق دیکھ کے تو ہمارے پاس نہیں لوگ آتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تھا تب بھی کیا کہا تھا؟ مکہ فتح ہوا، ایک ایک چیز گنوائی، آپ نے فرمایا مجھے سب یاد ہے کہ کیا کیا کیا، زنیرہ کے ساتھ، سمیہ کے ساتھ، میری بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا ایک ایک چیز مجھے یاد ہے۔ کیا کہتے تھے؟ انت کریم انت رحیم، آپ بڑے کریم، نرم دل۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، اپنا اخلاق پیش کیا، فرمایا جاؤ سب کو معاف کیا۔ سارے کے سارے لوگ کیا وہ کلمہ پڑھ گئے۔ رسول اللہ کا اخلاق دیکھیے، وہ ہندا ابو سفیان کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان مسلمان ہوا، گھر سے نکال دیا، کہتی محمد سے ڈر کے کلمہ پڑھ کے آ گیا۔ مسلمان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، جب مکہ فتح ہوا اگلے دن ابو سفیان گھر میں گئے، جا کے کیا دیکھا؟ ہندا گھر کے اندر چل پھر رہی ہے اور ساتھ کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے۔ ابو سفیان نے کہا لگتا آئی تم بھی ڈر گئی نا محمد سے، کہتی ڈری نہیں، آج اس کے اخلاق کردار نے ہمیں کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فاتح علاقہ فتح کرتا ہے، سب سے پہلے جتنے بھی ادھر رہنے والے ہوتے ہیں ان کی گردنیں اتاری جاتی ہیں، شراب ناز کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، ان کی ساری رات گزر گئی اللہ کے سامنے روتے ہوئے سجدے میں رو رو کے رات بسر کر دی، انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ سیدہ ہندہ نے یہی رسول اللہ کا اخلاق دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ محترم بھائیو، آج بھی ہمیں ضرورت ہے اپنا اخلاق پیش، اپنا اخلاق سیدھا کریں، اپنے بچوں کے اندر، گھر میں، ہر جگہ پہ آپ کا رویہ ٹھیک ہوگا تو آپ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی صحیح مسلمان ہیں۔ اگر آپ کا رویہ نہیں، آپ سے لوگ سارے تنگ ہیں، آپ مومن ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں۔ پہلے بھی حدیث سنا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ نہ ہو۔ وہ کیسا مسلمان؟ جس کا کریکٹر، کردار، رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ مومن مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے قلم، ہر چیز سے اپنے مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھنا پڑے گا۔ یہی آپ کا کردار، اخلاق اور رویہ ہونا چاہیے، ایک مومن کا رویہ یہی۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آئے اور ہمیں سکھانے کے لیے آئے۔ محترم بھائیو، ہمیں بھی رسول اللہ کے اخلاق کے اوپر، رسول اللہ کے سنت کے اوپر آپ کے پیروکار ہو کے آپ کے سنت کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر صحیح معنوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔